بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ہیون۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں کدو کے کوفتے، جو قیمے کے کوفتوں سے بہت ہی زیادہ مزیدار اور لذیذ بنتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لو، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے۔ کدو کے کوفتے بنانے کے لیے 2 سٹیپس کو فالو کریں۔ میں نے کدو کے کوفتے بنانے کے لیے آدھا کلو کدو لے کر انہیں دھو کر اچھی طرح چھیل لیا ہے۔ کدو چھیلنے کے بعد ان کدوؤں کو 2 برابر حصوں میں کاٹ لیں اور کاٹنے کے بعد ان کو اچھی طرح کدوکش کر لیں۔ ان کو اچھی طرح کدوکش کرنے کے بعد ان میں سے پانی نچوڑ لیں۔ اگر ان میں پانی رہا تو آپ کے جو کوفتے ہیں وہ اچھی طرح نہیں بنیں گے۔ پانی خشک کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے 2 گرینڈ کیے ہوئے پیاز، ہرا دھنیا چاپ کیا ہوا۔ ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ہم 3 عدد چاپ کی ہوئی ہری مرچیں۔ ہری مرچیں ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ہم 3 چمچ بیسن کے۔ اب اس میں ڈالیں گے ہم 1 کھانے کا چمچ زیرہ اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے 1.5 کھانے کا چمچ لال مرچی پاؤڈر۔ ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ ہلدی۔ اب اس میں ڈالیں گے ہم ہرا مرچیں، اپنی مرضی سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اور ساتھ ہی اب اس میں ڈالیں گے کالی مرچیں پاؤڈر میں، اور ساتھ 1 چمچ آپ ڈال دیں گے اس کے اندر دھنیا کا پاؤڈر۔ دھنیا پاؤڈر ڈالنے کے بعد اب اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہاتھوں سے اس کو مکس کریں گے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی لمس نہ رہے۔ اب 1 چمچ ڈالیں گے اس میں نمک، کیونکہ میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی۔ اب اس میں نمک ڈالا، نمک ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس کا ایک اچھا سا ٹیکسچر بنا لیں گے۔ اب ہم ان کے کوفتے بنا لیں گے۔ کوفتے آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر چھوٹے پسند ہے تو آپ چھوٹے بنا لیں، بڑے پسند ہے تو بڑے بنا لیں۔ کچھ اس طرح بن جائیں گے آپ کوفتوں کو فرائی کرنے کے لیے۔ اب اس میں ڈالیں گے ہم 1 کپ آئل۔ آئل ڈالنے کے بعد ان کو تھوڑا سا گرم کریں گے۔ گرم کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم کوفتے۔ لو فلیم پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے۔ ڈالتے ساتھ ہی آپ ان میں چمچ مت ہلائیں، اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے کوفتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ یہاں کوفتوں کی ایک سائڈ ہماری فرائی ہو چکی ہے۔ اب دوسری سائڈ کو فرائی کرنے کے لیے ان سب کی سائڈ چینج کریں گے تاکہ ہمارے جو کوفتے ہیں دونوں سائڈ سے مکمل طور پر فرائی ہو سکے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں کوفتے ہمارے مکمل طور پہ فرائی ہو چکے ہیں۔ اب ان کو نکالتے ہیں ہم اپنی پلیٹ میں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ان کا کلر آیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سٹیپ 2 کی طرف۔ بچے ہوئے تیل میں ڈالیں گے ہم 3 عدد کٹے ہوئے پیاز، اور پیاز کو ہم نے اتنا براؤن کرنا ہے کہ جب تک ان کا کلر چینج نہ ہو جائے۔ یہاں پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے۔ اب اس میں ڈالیں گے 1 چمچ لہسن، 1 ہی چمچ ڈالیں گے اس کے اندر ادرک کا، 1 چمچ پسی ہوئی سبز مرچیں۔ یہاں اس کو کدوکش کر لیں جیسے آپ کو پسند ہے، اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے 3 عدد کٹے ہوئے ٹماٹر۔ ٹماٹر ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح مکس کر لیں، تھوڑا سا ان کو پکا لیں تاکہ یہ اچھی طرح سافٹ ہو جائیں۔ اب اس کو ہم ڈھک دیں گے۔ ڈھکنے کی وجہ سے یہ ہے ٹماٹر ہمارے سافٹ ہو جائیں۔ یہاں مسالہ ہمارا مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہے۔ اب اس میں ڈالیں گے آدھا کپ دہی ڈالنے کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھی طرح بھن جائے اور اس کا جو آئل ہے وہ الگ ہو جائے۔ مسالے کی بنائی کرنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے کوفتے 1 بائی 1 کر کے۔ اس کے سارے کوفتے ہم ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے۔ فرائی کیے ہوئے کوفتے ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ ذرا آرام سے مکس کرنا ہے تاکہ جو آپ کے کوفتے ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو مسالے میں رکھنا چاہتے ہیں یا ان میں تھوڑا سا گریوی رکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کو پسند ہے آپ اس کو ویسے بنا سکتے ہیں۔ مجھے گریوی والے پسند تھے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے 5 سے 7 منٹ کے لیے اس کو ڈھانپ دیا۔ 5 سے 7 منٹ ڈھانپنے کے بعد ہمارے جو کوفتے ہیں وہ مکمل طور پر تیار ہے۔ گارنش کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا، ساتھ ہی کٹی ہوئی 2 عدد مرچیں۔ لیجیے ہمارے کوفتے مکمل طور پہ تیار ہے، بہت ہی مزیدار ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ میرے تمام آنے والی نیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔